بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت ایلچی پیغام لے کر پہنچا تو آپ نے مسلمانوں کو محصورین کی حفاظت کرنے میں زیادہ تاکید کر دی اور یہ حکم دے دیا کہ لکڑی لینے کے لیے 100 آدمیوں سے زیادہ نہ جائے، اور وہ بھی مسلح ہو کر زیادہ دور بھی جانے کی ضرورت نہیں، کہیں قریب ہی سے لکڑی لے کر چلے آئے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ محافظوں نے آگ روشن کر کے تکبیر اور تحلیل کے نعروں کے ساتھ محصورین کے چاروں طرف گھوم گھوم کے رات گزارنی شروع کی۔ حربیس نے مسلمانوں کا جب یہ انتظام دیکھا تو اپنے چند آدمیوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، افسوس کہ ہم نے بری تدبیر سوچی تھی، ہماری رائے نے دراصل غلطی کی، ہمارا اس وقت نہ کوئی یار ہے نہ مددگار، عربوں نے ہمیں ایک تنگ مقام میں قید کر لیا ہے جہاں نہ دانا ہے نہ پانی۔ اگر ہم ایک دو روز اس طرح یہاں محبوس رہے تو ہماری قوتیں بالکل ضعف پڑ جائے گی، کمزور لوگ بھوکے مر جائیں گے اور گھوڑے علیحدہ دم توڑ دیں گے، اور اگر ہم نے ہتھیار ڈال کے اپنے آپ کو جا کر ان کے سپرد کر دیا تو اول سے آخر تک تمام آدمی موت کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے۔ یہ سن کر اس کی فوج کے سپہ سالار کہنے لگے، تو پھر آپ اب کیا رائے ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا، میرے خیال میں عربوں کے ساتھ مکر و فریب سے کام لینا چاہیے۔ اس کی ترکیب یہ ہے کہ میں ان سے صلح کی درخواست کر کے ان کے حسب منشا ان سے صلح کر لوں اور انہیں اس بات کی ضمانت دے دوں کہ میں تمہارے لیے شہر کو کھلوا دوں گا۔ اس طرح جس وقت ہم ان کی ذمہ داری میں آ کر شہر میں داخل ہو جائیں گے تو پھر شہر پناہ کی دیواروں پر چڑھ کر لڑنے لگیں گے، اور اگر ممکن ہوا تو والی جوسیہ اور حاکم عین البحر کے پاس اپنا ایلچی بھیج کر ان سے استعانت کی درخواست کریں گے۔ شاید اس وقت وہ دونوں ہماری مدد کو آ جائے، اور وہ شہر سے باہر اور ہم شہر پناہ کے اوپر سے عربوں کا ناطقہ بن کر دیں، اور اس لڑائی میں مسیح علیہ السلام یقیناً ہمیں کافی ہوگے۔ انہوں نے کہا، سردار، یہ تمام باتیں خیالی پلاؤ سے زیادہ وقت نہیں رکھتی۔ آپ یاد رکھیں کہ والی جوسیہ قیامت تک ہماری مدد کو نہیں آ سکتا، وہ خود اسی مصیبت میں گرفتار اور اپنے گھر بار کی فکر میں مبتلا ہے۔ ہماری طرح وہ خود محصور ہو چکا ہے۔ عرب جب تک ہماری طرف نہیں آئے تھے ہم نے سنا کہ انہوں نے جوسیہ والوں سے مصالحت کر لی، نیز نہ ان میں اتنی طاقت و قوت ہے کہ وہ عربوں کا مقابلہ کر سکے۔ رہا حاکم عین البحر، سو وہ محض مذہبی آدمی ہے، اور وہ بھی زائد خشک، جس کے پاس فوج ہے نہ پرام۔ پھر اس پر تورا یہ ہے کہ لڑائی کی جرت تک نہیں۔ عین البحر والے تجارت پیشہ لوگ ہیں جو اپنی تجارت کی وجہ سے شام کی تمام حدود میں پھیلے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے غالب گمان ہے کہ عربوں کے ساتھ ان کی بھی ضرور مصالحت ہوگی۔ ایسی صورت میں تجھے اپنی رائے سے وہ کام کرنا چاہیے جس میں اپنی ہماری نیز تمام رعایا کی بہبود مضمر ہو اور مفاد عامہ کے وہ کسی طرح مخالف نہ پڑے۔ حربیس یہ سن کر اپنے سرداروں کا مطلب ٹال گیا اور چپ رہا۔ صبح ہوئی تو اس گھاٹی یا حصار کی دیوار پر بیٹھ کے بلند آواز سے کہنے لگے، یا معاشر العرب، کیا تم میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جو میری بات سمجھتا ہو؟ میں سردار حربیس ہوں۔ حضرت سعید بن زید کے رسالے میں جو ترجمان تھا یہ سن کر حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے پاس دوڑتا ہوا آ گیا اور عرض کیا، حضور، حربیس اپنے قوم کا سردار جناب سے گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا تم اس کے پاس جا کے دریافت کرو کہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ترجمان نے جا کے دریافت کیا۔ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے سردار مجھے اپنے تیر اندازوں سے امان دے دے اور میرے پاس آ کر تھوڑی سے دیر تشریف رکھے تاکہ میں ان سے ایک ایسے امر کے متعلق گفتگو کر سکوں جس میں فریقین کے اندر پرامن و امان کا دور رود کرے۔ ترجمان نے آپ سے آ کر بیان کیا۔ آپ نے فرمایا، وہ کوئی بزرگ نہیں ہے کہ میں اس کی زیارت کے لیے جاؤں، اگر اسے کچھ کام ہے تو وہ خود ذلیل بن کے ناک رگڑتا ہوا میرے پاس آئے تاکہ میں اس کی بات سن سکوں۔ ترجمان نے جب حربیس سے آپ کا یہ جواب جا کر بیان کیا تو اس نے کہا، میں چونکہ ان کا حریف ہوں، میرے ان کے مابین لڑائی ہے، اس لیے میں ان کے پاس کس طرح جا سکتا ہوں؟ مجھے خوف ہے کہ اگر میں ان کے پاس چلا گیا تو وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ ترجمان نے کہا، عرب جب کس سے عہد کر لیتے ہیں تو اسے اپنی طرف سے نہیں توڑتے،
اور جب کسی کو امان دے دیتے ہیں تو پھر اسے کچھ نہیں کہتے۔ میں تیرے واسطے بھی امان لے لوں گا۔ اس نے کہا واقعی میں نے ان کے یہی اوصاف سنے ہیں، مگر میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے واسطے اس کی فعل توثیق کر لو اور تجھ سے عہد لے کر ان کی ذمہ داری میں آ جاؤ، چونکہ وہ نہایت امین ہے اور ان کا سردار کبھی بدعہدی نہیں کرتا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنی رعایا اور ساتھیوں کے واسطے بھی امان لے لوں، کیونکہ ان لوگوں اور اس قوم کے ہاتھوں سے ہمارا بہت نقصان ہوا ہے اور ہمارے خون کی ندیاں بہہ گئی ہیں۔ اس لیے میری یہ بھی خواہش ہے کہ میں پہلے کسی آدمی کو بیچ کر اپنے لیے امان لے لوں۔ ترجمان نے کہا تو اطمینان رکھ، میں سردار سے تیری یہ تمام باتیں کہہ دوں گا۔ ترجمان یہ کہہ کر حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا اور بیان کیا کہ ہرگز چاہتا ہے کہ کسی آدمی کو آپ کے پاس بیچ کر پہلے امان لے لے۔ آپ نے فرمایا جسے اس کی خواہش ہو میرے پاس بیچ دے، اس کے آدمی کو، جب تک وہ یہاں سے پھر کر اپنی فوج میں نہ جائے، اس کے لیے امان ہے۔ کہتے کہ ترجمان نے جس عربی سے اس کے ایلچی کے متعلق امان کے لیے کہا تو وہ اپنے ایک نہایت ذکی، عاقل اور معزز صاحب کے پاس آیا اور کہنے لگا ہم پر اس وقت جو مصیبتیں آ رہی ہے وہ تجھے اچھی طرح معلوم ہے۔ عربوں نے ہمارے راستہ کو مسدود کر دیا، مسیح علیہ السلام نے بلاد شام کی خرابی کا حکم دے دیا ہے، اس لیے یہ عرب ہم پر برابر فتح پاتے چلے جاتے ہیں اور ہم نہایت سختی اور شدت کی حالت میں ہیں۔ اگر ہم نے اب ان سے امان نہ حاصل کی تو ہم اور ہمارے گھوڑے بھوک کے مارے لقمہ اجل ہو جائیں گے، عورتیں اور بچے قید کر لیے جائیں گے، مال و اسباب لٹ جائیں گا۔ مالک شام کے جتنے حاکم یا صوبیدار ہیں وہ خود اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار ہے، ہمت ہماری طرح سے محصور ہے، بادشاہ کو اپنی فکر لگی ہوئی ہے، اس لیے ایسے آڑے وقت میں ہمارا کوئی معاون و مددگار بھی نہیں ہو سکتا۔ ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے قرین مصلحت یہ ہے کہ تو عربوں کے پاس جا کر ہمارے واسطے پہلے امان لے لے اور عہد و پیمان واسق کر کے چلا آ، تاکہ میں ان کے پاس جا کر مصالحت کی کوئی صورت پیدا کر سکوں اور کچھ مکر و فریب کر کے ان سب کو لے کر شہر میں داخل ہو جاؤ اور پھر وہاں پہنچ کر ان سے دوبارہ لڑ سکوں، یا اگر ممکن ہو تو کچھ تھوڑا بہت ان کے سردار کو مال دے دلا کر تمہارے اور تمام شہر والوں کے واسطے امان لے لوں گا۔ بہت ممکن ہے کہ وہ مال کی خواہش اور اس کے لالچ میں آ کے یہاں سے کسی اور طرف چلے جائے اور ہم سے کسی طرح کا تعارض نہ کرے، پھر بادشاہ اور ان کے مابین جو کچھ ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ یہ سن کر وہ شخص حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کھڑا ہوا کہ چاہ کہ آپ کو سجدہ کرے، مگر آپ نے اشارہ سے فوراً منع کر دیا۔ مسلمان دوڑے اور اس کو اس کام سے باز رہنے کی تاکید کرنے لگے۔ یہ ڈرا اور ترجمان سے کہنے لگا تم اپنے سردار کی تعظیم سے کیوں روکتے ہو؟ ترجمان نے سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے اس کی التجا بیان کی۔ آپ نے فرمایا کہ میں اور یہ دونوں خداوند تعالیٰ جل وعلا کی بندے ہیں، اور سجدہ اور تعظیم خدائے برحق معبود قدیم کے سوا کسی کو جائز نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ رومی سردار کہنے لگا کسی واسطے تم ہم پر نہیں بلکہ دنیا کی تمام قوموں پر فتح حاصل کرتے چلے جاتے ہو۔ آپ نے فرمایا تم اپنا مطلب بیان کرو، کیسے آئے؟ اس نے کہا میں اس غرض سے آیا ہوں کہ میں اپنے سردار کے واسطے آپ سے ایک ایسا عہد اور امان لینے آیا ہوں کہ آپ امان دینے کے بعد اس کے ساتھ پھر کسی طرح کی بدعہدی نہ کریں۔ آپ نے فرمایا اول تو عمراء اور سرداران لشکر کے خلاف اخلاق اور عادات سے ہی بات بہت زیادہ بعید ہے کہ وہ کسی کو امان دینے کے بعد نقص امن کر دے۔ دوسرے بحمداللہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو اپنے مواعید کو بھول جائے یا عہد و پیمان توڑ دے۔ میں تیرے سردار کو نیز اس کے ساتھ اس شخص کو بھی امان دیتا ہوں جو ہتھیار ڈال کی اطاعت کے ساتھ امان چاہتا ہوا نکل آئے۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ یہ امان آپ کے ساتھیوں کی اور آپ کے سردار کی طرف سے۔ آپ نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہوگا۔ یہ سن کر وہ شخص عربیز کے پاس آیا اور حضرت سعید بن زید کا جواب بیان کر کے کہنے لگا کہ چلو مگر غدر، بے وفائی اور بدعہدی سے بچتے رہو۔ یاد رکھو جو شخص بدعہدی کرتا ہے بدعہدی اسے خود ہی برباد کر دیتی ہے۔ یہ عربی لوگ اپنی امانتوں میں کبھی خیانت نہیں کرتے اور نہ عہد کر کے بدعہدی کرنا جانتے ہیں، اور جو ان کے پاس جاتا ہے ان کے ساتھ قوت غرور کرنا تو گویا ان کے پاس آتا ہی نہیں۔ وقیدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ عربیس نے اپنا ریشمی لباس اتار کے موٹے اون صوب کے کپڑے پہنے، ہتھیار جو اس کے پاس تھے پھینک دیے اور نہایت عاجزی ان کی ساری ذلت اور خواری کی حالت بنا کر
ان سپاہیوں کی جو ننگی تلواریں لی ہوئی اس جیسا لباس پہنے ہوئے تھے حلقہ میں ہو کر حضرت سعید بن زید کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ اسے اس حالت میں دیکھ کر باری ذوالجلال کے سامنے سر بسجود ہو گئے اور نہایت تضرع و زاری سے اس طرح مناجات کرنے لگے: الحمدللہ الذی اذلنا جبائرہ وامکنا من بطارقتہ۔ تمام تعریف اللہ جل جلالہ کے لیے ہے جنہوں نے ہمارے سامنے ان کے سرکشوں کو ذلیل و خوار کر دیا ہے اور ہمیں ان کے سرداروں پر قدرت و فقیت بخش دی ہے۔ اس کے بعد اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے برابر بٹھا کے فرمانے لگے: تیرا ہمیشہ کا لباس ایسا ہی ہے جیسا کہ آج پہن رہا ہے یا آج ہی بدل دیا ہے؟ اس نے کہا: مسیح علیہ السلام اور قربان کی قسم، میں نے آج کے سوا کبھی یہ صوف کا لباس نہیں پہنا۔ میں اس وقت تک برابر حریر و دیباج کا لباس پہنتا رہا۔ میں نے آج اسے اس وقت محض اس لیے پہنا ہے کہ میں آپ سے جنگ و جدل کا ارادہ نہیں رکھتا بلکہ صلح کی درخواست کرتا ہوں۔ آیا ممکن ہے کہ آپ میرے ساتھ اور میرے ساتھیوں اہل شہر نیز شہر میں دیہات وغیرہ کی جو آدمی ہیں ان کے متعلق مصالحت کر سکوں؟ آپ نے فرمایا کہ میں تیرے ان ساتھیوں کے متعلق جو ہماری حراست میں ہیں ان دو طریقوں پر صلح کر سکتا ہوں کہ ان میں سے جو شخص ہمارے دین میں داخل ہونا چاہیے اس کی اور ہماری حالت یکساں ہوگی اور ہم میں اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا، اور جو شخص اپنے مذہب پر قائم رہتے ہوئے ہتھیار ڈال لے تو اسے ہماری طرف سے امان ہوگی اور قتل سے محفوظ رہے گا، مگر اس کے لیے ضروری ہوگا کہ ہمارے مقابلے میں کبھی تلوار نہ اٹھائے اور نہ کسی طرح برسر پیکار ہو۔ رہا شہر اور اہل شہر کا معاملہ، اسے ہمارے سردار نے محاصرہ میں لے رکھا ہے اور انشاءاللہ العزیز اب فتح ہی ہوا چاہتا ہے۔ ہاں، اگر تو میرے ساتھ چل کر ہمارے سردار حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سے اپنے قوم کے متعلق کچھ گفتگو کرنا چاہیے تو چل، تو میری ذمہ داری میں ہے۔ اگر تیرے اور ان کے باہم مصالحت ہوگی تو بہتر ہے، ورنہ میں تجھے اور تیری ساتھیوں میں سے اس شخص کو جو تیرے ساتھ لوٹ کر جانے کا ارادہ رکھتا ہوگا مال خیر تیرے اسی مقام تک یعنی گاڑی تک پہنچا دوں گا۔ پھر فیصلہ خدا تعالی جل مجدہ کے دست قدرت میں ہے، ان سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ آگے درس میں ذکر کریں گے۔